باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے علامہ اقبال کی نظم نوائے مزدور پڑھی تھی۔ نوائے مزدور علامہ اقبال کی مشہور کتاب پیام مشرق کی نظم ہے، اور علامہ اقبال نے اسے دیوان مشرقی کہا۔ دیوان مشرق، یہ مشرق کا دیوان المانوی شاعر، جرمنی کے شاعر گوٹے کے جواب میں لکھا گیا۔ تو پیام مشرق میں اشتراکی حوالے سے خیالات ہمیں ملتے ہیں۔ جب سن 1917 میں روس میں اشتراکی انقلاب برپا تھا تو اس نے ایک بہت بڑی دنیا کو متاثر کیا، دنیا کے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا، اور ظاہر بات ہے کہ اقبال بھی ایک مفکر شخص تھے، ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے سکالر تھے، نابغہ روزگار تھے، تو دنیا کی تحریکوں سے وہ واقف تھے، اور اس بالشوک تحریک سے علامہ اقبال بے حد متاثر ہوئے۔ اور جب بالشوک تحریک سے متاثر ہوئے تو بالشوک تحریک کی اہم باتوں کو یا افکار کو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا۔ یعنی جو کارل مارکس نے سرمایہ دارانہ نظام کی قباحتیں بیان کی، جو ان کی خامیاں بیان کی، جو انسانوں کی استحصال کے حوالے سے باتیں بیان کی، مخلوق خدا کو لوٹنے کے حوالے سے باتیں بیان کی سرمایہ داروں کے ہاتھوں، اقبال نے ان کو اکنالج کیا اور ان کو درست تسلیم کیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کارل مارکس کی فکر کے علامہ اقبال کے اوپر بے حد اثرات ہیں۔ کارل مارکس نے بالخصوص سرمایہ اور دولت کے حوالے سے جو باتیں کی، غربت اور امیری کے حوالے سے جو باتیں کی، وہ علامہ اقبال اپنی شاعری میں ان کو، فارسی شاعری میں ان کو پیش کرنے لگے، پیش کیا، اور اردو شاعری میں بھی پیش کیا۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ دو نظم علامہ اقبال کی سرمایہ اور محنت کے حوالے سے ہیں، ایک نوائے مزدور ہے جو کل ہم پڑھ چکے ہیں، اور دوسری قسمت نامہ سرمایہ دار و مزدور۔ سرمایہ دار کی قسمت میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ، اور جو مزدور کی قسمت میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ۔ دنیا میں دو طبقے ہیں کارل مارکس کے مطابق، یا تو امیر ہیں یا غریب ہیں، اور کوئی طبقہ نہیں ہے۔ دنیا کے دو طبقے ہیں، امیر اور غریب، تیسرا طبقہ کوئی نہیں ہے۔ یا تو ہر کوئی امیر ہے یا تو ہر کوئی غریب ہے، یا آدھے امیر ہیں یا آدھے غریب ہیں، یا کچھ امیر ہیں اور کچھ غریب ہیں۔ یہ دو طبقے ہیں، کارل مارکس کا یہ نظریہ ہے۔ تو اقبال اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کارل مارکس کی فکر کے تناظر میں کہ جو امیر ہیں انہوں نے غریبوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور غریب بے وقوف بنے ہوئے ہیں۔ سرمایہ دار جو کچھ انہیں کہتا ہے اسے منوان تسلیم کر لیتے ہیں، وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں سے
اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ساری عمر غربت میں گزار دیتے ہیں اور اپنے حقوق سرمایہ دار سے طلب نہیں کرتے. اور سرمایہ دار وہ ہے جو ساری عمر غریب کو اس قدر صرف دیتا رہتا ہے کہ غریب ماں زندہ رہے. یہ نہ ہو کہ اگر زندگی کی رمق اس سے جاتی رہے تو پھر وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں بغاوت پر اتر آئے. لہذا وہ ڈیلی ویجز اتنے مقرر کرتا ہے سرمایہ دار کہ غریب بس زندہ رہے، زیادہ ترقی نہ کر سکے. اتنے کم بھی نہ ہو کہ وہ زندہ نہ رہے، تو پھر سرمایہ دار کو خدشہ ہے کہ وہ بغاوت کرے گا اور اس کا کارخانہ بند ہو جائے گا، اس کی ملیں بند ہو جائیں گی، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. تو لہذا وہ اتنا ہی اس کو دیتا ہے کہ زندگی کی سانس اس کی چلتی رہے اور بغاوت وہ نہ کرے. کیونکہ اگر اس کا جو ہے وہ معاوضہ اس قدر گھٹا دیا جائے کہ وہ بغاوت پر اتر آئے تو پھر سرمایہ داری نظام وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. صرف مقامی طور پر نہیں، عالمی طور پر یہی صورتحال بن جاتی ہے. شکاگو میں جب مزدوروں نے سرمایہ داروں کے اسی استحصال کے خلاف بات کی تو ان پہ گولی چلائی گئی، ان کو ختم کر دیا گیا. مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو بہت زیادہ ان سے مشقت لیتے تھے، کئی گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے مزدور جو وہ کام پہ لگا رہتا تھا اور معمولی سی اجرت پاتا تھا، اس کو کم کر کے بالآخر 8 گھنٹے تک مزدوری لینے پر سرمایہ دار راضی ہوا. اب مزدور 8 گھنٹے مزدوری کرے گا، انٹرنیشنلی یہ قانون ہے. تو یہ مزدور نے کسی طرح اپنے اوقات کار مقرر کرائے، لیکن اوقات کار کے علاوہ جو اس کی آمدنی ہے، اس آمدنی میں اس کا خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا. ہاں، جو سوشلسٹ ممالک ہیں یا کمیونسٹ ممالک ہیں، وہاں سارا سرمایہ اسٹیٹ نے لے لیا اور اسٹیٹ نے مزدور کی روٹی، اس کا کپڑا، اس کا مکان، اس کا علاج اور اس کی تعلیم اپنے ذمہ لے لی. اس طرح مزدور کو جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ اسے سرکاری طور پر میسر ہونے لگی. تو مزدور کچھ کنٹنٹ ہوا. مگر اس میں ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، کچھ لوگ کم محنت کرتے ہیں، کچھ کمزور ہیں، کچھ طاقتور ہیں. مثلا ایک آدمی 2 آدمی جتنا کام کرتا ہے اور ایک آدمی ایسا ہے جو آدھا آدمی جتنا بھی کام نہیں کر سکتا، لیکن مراعات سب کو برابر ملی ہوئی ہے. تو اس میں جو محنت کرنے والے کی محنت ہے، جو زیادہ محنت کر لیتا ہے اس کو زیادہ اجرت ملنی چاہیے. اس کا نظام جو ہے وہ سوشلسٹ نظام میں نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں سارے برابر ہوں. اب سارے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سارے برابر ہونے سے تو جو کم محنت کرنے والا ہے وہ بھی برابر مزدوری لے رہا ہے، جو زیادہ محنت کرنے والا ہے وہ بھی برابر مزدوری لے رہا ہے. تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو زیادہ محنت کرنے والے تھے انہوں نے انٹرسٹ لینا کام میں چھوڑ دیا. بس اتنا کام کرتے کہ جتنا اس سے روٹی، کپڑا اور مکان، وہ جو اخراجات جو اس کے پورے ہو رہے ہوتے تھے، بس اتنا کام کیا. جب انہوں نے کام کی رفتار کو گھٹایا تو اسٹیٹ جو ہے وہ اس میں ترقی کی رفتار کم ہو گئی اور صورتحال روس کی آپ کے سامنے ہے کہ 90 کی دہائی میں روس جو ہے وہ بکھر گیا. کیونکہ اس طرح جو ہے سرمایہ کسی شخصیت کے پاس جو محنت زیادہ کرتا ہے اس کے پاس سرمایہ نہیں پہنچتا، اس کو سرمایہ رکھنے کا حق نہیں. تو جو آدمی کا محنت کا جذبہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں پھر بعد میں غور و فکر ہوئی اور بعد میں کچھ سرمایہ رکھنے کی اجازت اور کچھ اس کو زیادہ دینے کی باتیں بھی ہوئیں. لیکن پھر اقربا پروری کا بھی اس میں جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ جو صاحب اقتدار ہے
وہ اپنے لوگوں کو تو زیادہ نوازتا ہے، اور جو صاحب اقتدار سے دور لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی ہیرا پھیری اس میں بھی موجود ہے۔ انصاف کا قائم کرنا اسلام کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتا۔ سرمایہ داری نظام تو مطلق لوٹ کھسوٹ پر منحصر ہے، اور یہ اس میں چکر بازی ہے کہ مزدور کو صرف زندہ رہنے کی حد تک مزدوری وہ دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہے نہیں ملتی اسے مزدوری جتنا کہ سرمایہ دار منافع کماتا ہے۔ تو کارل مارکس کہتا ہے کہ ہر مزدور اس منافع میں بھی برابر کا شریک ہے، مگر سرمایہ دار کارخانے کے پروڈکٹ سے جو منافع حاصل کرتا ہے مزدور کو اس کا منافع کا حصہ دار نہیں بناتا۔ تو اس طرح کارخانہ دار تو امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور مزدور پیچھے چلا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس نظم میں جو مکالمہ ہے جو ہے سرمایہ دار اور مزدور کا، بلکہ یک طرفہ ہی تقریر ہے قسمت نامہ سرمایہ دار و مزدور، انہیں جو ہے نا جی سرمایہ داروں کی بات کو اس نے واضح کی سرمایہ دار کی زبانیں۔ سرمایہ دار کہتا ہے، مزدور سے وہ خطاب کرتا ہے، کہتا ہے کہ غوغائے کارخانہ آہن گریز من، غوغا میں نہ شور، کارخانہ میں نہ کارخانہ مل، آہن میں نہ لوہا، آہن گری میں نہ لوہا سازی، لوہا بنانا۔ کارخانہ والا کہتا ہے یہ جو کارخانے کا شور ہے یا یہ جو لوہا بن رہا ہے، یہ جو لوہے کے پروڈکٹس ہیں یہ سارے میرے ہیں۔ گل بانگے ارغنون کلیسا اذان تو، گل بانگے ارغنون کلیسا اذان تو۔ سرمایہ کہتا ہے میرے حصے میں تو یہ ہے کہ کارخانے سے جو لوہا بن رہا ہے، جو اس کے پروڈکٹس بن رہے ہیں وہ میرے ہیں، تاہم اے مزدور تمہارے لیے جو کلیسا سے جو آوازیں برآمد ہوتی ہیں، جو وہاں سے اذانیں برآمد ہوتی ہیں، جو باتیں وہاں سے نکلتی ہیں، تمام اس کے جو نغمے ہوتے ہیں، وہ گیت جو ہوتے ہیں خوبصورت قسم کے شیریں گیت، وہ تمہارے ہیں۔ کلیسا کے جتنے مذہبی شیریں گیت ہیں یہ اب سرمایہ دار انہیں گیت کہتا ہے، کیونکہ سرمایہ دار مذہبی تو ہوتا نہیں ہے، مذہبی کیسے ہوگا کیونکہ اس نے تو لوٹ کھسوٹ کرنا ہے۔ لہذا علامہ اقبال نے لفظ بھی ایسا ہی استعمال کیا کہ گل بانگے ارغنون کلیسا اذان تو، عزیز کلیسا سے جو بانگ یا اذان یا نغمہ جو وہاں سے برآمد ہوتی ہے وہ واض و نصیحت کی باتیں ساری تمہاری ہیں، اس کا جو شور ہے کلیسا کا وہ تمہارے حصے میں ہے، اور کارخانے کا جو شور ہے وہ میرے حصہ میں ہے، کارخانہ کے پروڈکٹس بھی میرے، اور کلیسا کے سارے پروڈکٹس اور ساری نیکیاں وہ تمہارے۔ اور کلیسا